بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک نہایت اہم موضوع ہے، وہ ہے بچوں کی اخلاقی تربیت۔ دیکھیں ناظرین، جیسے بچوں کے لیے والدین کوشش کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی لحاظ سے، دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو جائے، اس کو اچھے اسکول میں ڈالتے ہیں، اچھے ٹیوشن میں ڈالتے ہیں اور اس کی جو ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے بچوں کی اخروی لحاظ سے بھی آدمی کو کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے جو ہے کن کن چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تقریباً 6 بنیادی چیزیں جو میرے ذہن میں ہیں، اگر والدین جو ہے صحیح نیز پر اچھے طریقے سے ان چیزوں پر اگر غور کریں اور بچوں کے لیے اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے جہاں دنیاوی لحاظ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے، اسی طرح اخروی لحاظ سے بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے، آخرت میں نجات کا سبب ہوں گے۔ تو سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے وہ ہے بچوں کی گھر کی تربیت، یعنی گھر کے اندر ہم ان کو ایسا ماحول دیں کہ بچہ جو ہے ہمیں دیکھ کر ہم سے سیکھے۔ تو گھر میں بچہ کس طرح سیکھے گا کہ اگر وہ ہمیں نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا، ہمیں قرآن پڑھتا ہوا دیکھے گا، ہمیں ذکر کرتا ہوا دیکھے گا، ہمیں دعائیں مانگتا ہوا دیکھے گا، ہمیں صدقہ اور خیرات کرتا ہوا دیکھے گا، تو بچہ جو ہے وہی سیکھے گا۔ بولتے ہیں نا، بچے کی اصل تربیت جو ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے، اور خاص طور پر ماں جو ہے اگر بچے کی اچھی تربیت کرے گی تو وہ بچہ جو ہے کل معاشرے کے لیے ایک انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی ذات کے اوپر محنت کریں، خود جو ہے کوشش کریں کہ بھئی ہم نماز کے عادی بن جائیں، قرآن کے عادی بن جائیں، ذکر اذکار کے عادی بن جائیں، دعاؤں کے عادی بن جائیں، صدقہ اور خیرات کرنے کے عادی بن جائیں۔ اگر ہم یہ چیزیں اپنائیں گے تو کل کو ہمارے بچے ہمیں دیکھ کر یہ چیزیں کرنا شروع ہو جائیں گے، جو ان کے لیے آخرت میں نجات کا بھی سبب ہوگا، اور دنیاوی لحاظ سے بھی اس کے بہت سے فوائد جو ہے آدمی خود بھی دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اور لوگ بھی جو ہے پھر جب کوئی بچہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں کا بچہ ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول دیں بچوں کو اپنے کردار سے کہ بچے آپ کو دیکھ کر آپ کی صفات کو اپنانے کی کوشش کریں، بجائے گھر میں گالم گلوچ کرنے کے، سختی سے پیش آنے کے، غصہ کرنے کے۔ اگر آپ یہ چیزیں گھر کے اندر کریں گے تو بچہ یہی چیزیں آپ سے سیکھ کر آگے اپنی زندگی میں اپنائے گا۔ لیکن آپ اچھی صفات کو اپنائیں گے تو بچہ آپ کی اچھی صفات کو دیکھ کر اس چیز کو اپنانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو نماز کی عادت ڈالیں۔ آپ مسجد میں نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بچے کو اپنے ساتھ لے کر دیں، اس کو جو ہے مسجد کا ادب سکھائیں، اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں، اس کو نماز کی اہمیت کا بتائیں، اس کو نماز کی فضیلتوں کا بتائیں، اس کو بتائیں کہ آپ نے مسجد میں کس طرح رہنا ہے، اس کو بتائیں کہ آپ نے وضو کس طرح کرنا ہے، اس کو بتائیں کہ آپ نے نماز کس طرح پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو سکھائیں۔ حدیث میں آتے ہیں نا کہ بچہ اگر 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور 10 برس کا ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر اس کو مارو۔ مارنے کا مطلب اتنی ہلکی پھلکی سزا دو کہ وہ نماز کا جو ہے عادی بن جائے۔ تو 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو جو ہے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، بچوں کو قرآن سے جو ہے شغف پیدا کرنے کی کوشش کریں، بچے کا قرآن سے تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں، بچے کو اچھے مدرسے میں ڈالیں، بچے کو جو ہے بتائیں کہ قرآن کی اہمیت کیا ہے، قرآن پڑھنے سے فائدہ کیا حاصل ہوگا، قرآن پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، قرآن کس کا کلام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے جیسے مدرسے کے اندر تربیت ہوتی ہے، گھر میں آنے کے بعد جو ہے بچے کی اسی طرح جو ہے تربیت کرے، اس کو جو ہے اس کا بتائیں کہ بھئی ہمیں قرآن پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے، قرآن کس کا کلام ہے، قرآن پڑھنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جو ہے قرآن سے بچے کا تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز ہے بچے کی جو ہے اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت
یعنی اس کو سکھائیں بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کا جو ہے چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے، اگر جو ہے راستے میں کس طرح چلنا ہے، راستے سے واپس کس طرح آنا ہے، یعنی دنیاوی لحاظ سے جو ہے معاشرے میں آپ نے کس طرح رہنا ہے، کس طرح جو ہے لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ چیزیں بچوں کو سکھائیں۔ آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے لوگوں سے نرم انداز میں بات کرنی ہے، آپ نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے بچوں کو سکھائیں۔ پانچویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے بچوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، بولتے ہیں والدین کی دعا بچے کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، تو جس طرح آپ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے، ان کو اچھی تربیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جو ہے اخلاقی تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی جو ہے ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ذمے، میرے جو استطاعت میں آپ کی توفیق کے بقدر جتنا تھا میں نے بچے کو سکھایا اور بچے کو سکھا رہا ہوں، آپ جو ہے آگے اس کے لیے میرے لیے آسانی پیدا فرمائیں۔ اور آخری چیز ہے بچوں کے جو ہے دوستوں کا جو ہے گیٹ اپ اچھا، یعنی بچہ جو ہے گھر کے بعد جو ہے سب سے زیادہ جہاں ہوتا ہے وہ اپنے دوستوں میں ہوتا ہے یا باہر کے ماحول میں ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ بچوں کے جو دوست ایسے ہوں جو نیک ہوں، صالح ہوں، یا گالیاں نہ دیتے ہوں، بری حرکات کے اندر ملوث نہ ہوں، کیونکہ وہ جس طرح اس کا دوست ہوتا ہے اس طرح جو ہے بچہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوشش کریں اپنے بچوں کے دوستوں کی بھی نگرانی کریں کہ ان کے دوست کیسے، اگر وہ برے دوستوں میں بیٹھ رہا ہے، بری گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے، تو اس کو اس سے منع کریں، اس کو بتائیں کہ یہ چیزیں غلط، اور اس کو اچھا ماحول دیں۔ اگر آپ اپنے بچے کو موبائل دے رہے ہیں، ٹی وی دیکھنے کو دے رہے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے بچے کی نگرانی کریں کہ بچہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس حوالے سے بھی اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ تو اس سے جو ہے اگر یہ ان 6 باتوں کے اوپر اگر آپ بچوں کی نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ جو ہے آپ اس کے فوائد اور اس کے ثمرات خود دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدے مند بنائے، اور آخرت میں بھی جو ہے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی اچھی ویڈیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہیں، اور شکریہ۔